پیارے دوستو، آج کل سوشل میڈیا پر ایسے بہت سارے دعوے کیے جا رہے ہیں جن کے اندر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے اور یہودیوں کو وہ لال بچڑیاں مل چکی ہیں جن کو ذبح کرنے کے بعد دجال کا ظہور ہو جائے گا اور اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان تمام تر باتوں کی اصل حقیقت کیا ہے اور حقیقی طور پر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا اور آپ کے ظہور کی اس دنیا کے اندر سب سے بڑی نشانی کیا ہوگی اور اس وقت دنیا کے حالات کیسے ہوں گے۔ دوستو، قرب قیامت کا وہ خوفناک زمانہ جب اس روئے زمین پر ہر طرف خوفناک فتنے رونما ہوں گے جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قرب قیامت کا یہ زمانہ ایسا خوفناک زمانہ ہوگا جس میں ایمان والوں کو ہر طرح سے آزمایا جائے گا اور اس زمانے میں ایمان ڈلتے ہوئے سائے کی طرح ہوگا، یعنی کسی کو کچھ پتہ نہ ہوگا کہ کون کافر سے مسلمان بن چکا ہے اور کون مسلمان سے کافر ہو چکا ہے۔ یہ ایک ایسا خوفناک وقت ہوگا جب پوری روئے زمین ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ دوستو، یہ وہ پرفتن دور ہوگا جہاں ہر طرف کفر کا غلبہ ہوگا اور اسلام کو ختم کیا جا رہا ہوگا، اور اس پرفتن دور کے اندر جہاں مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے جا رہے ہوں گے اور اسلام کو مٹایا جا رہا ہوگا، تمام تر مسلمانوں کی نظر صرف ایک شخصیت کی منتظر ہوگی اور وہ شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل و اولاد میں سے حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ دوستو، کفر کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کو وہ لال بچڑیاں مل چکی ہیں جن کو ذبح کرنے کے بعد ان کا مسیح دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہوگا، جیسا کہ ان کی مقدس کتاب کے اندر تحریر ہے۔ لیکن حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ دجال کے خروج سے پہلے ابھی ایسی بہت ساری نشانیوں کا ظاہر ہونا باقی ہے جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی، اور جن نشانیوں کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے اندر واضح طور پر ملتا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے، اور معاذ اللہ کچھ لوگ ایسا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ خود حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں، لیکن یہ بات سراسر غلط اور بہتان ہے، اور جو لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگ جھوٹے اور لعین ہیں، کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ پوری روئے زمین کے اوپر کفر کا غلبہ ہوگا، پوری روئے زمین پر کفار ہی کفار ہوں گے سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے اسلام سمٹ کر مکہ اور مدینہ کی طرف واپس لوٹا دیا جائے گا، جیسا کہ اسلام مکہ اور مدینہ سے ظاہر ہوا تھا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے پوری روئے زمین پر چند ایک مسلمان ہوں گے اور وہ تمام کے تمام ہجرت کر کے مکہ اور مدینہ کی طرف چلے جائیں گے۔ اس وقت اسلام صرف مکہ اور مدینہ میں موجود ہوگا، باقی پوری روئے زمین کفرستان بن چکی ہوگی اور ہر طرف کفر کا غلبہ ہوگا۔ دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی شکل و صورت اور ان میں موجود نشانیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی حق ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی آپ کا نام محمد ہوگا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے والد کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کے نام پر ہوگا، یعنی عبداللہ ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آل و اولاد میں سے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی میری نسل میں سے ہوں گے، اور ان کی ناک پتلی اور بلند ہوگی اور ان کی پیشانی روشن اور نورانی ہوگی، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا رنگ عربیوں جیسا ہوگا اور آپ کی دائیں رخسار پر تل ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جیسی ہوگی، یعنی آپ علیہ السلام کا حلیہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہوگا، اور آپ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ دوستو، حضرت امام مہدی علیہ
علیہ السلام کے ظہور سے پہلے اس دنیا کے حالات اس قدر سنگین ہوں گے کہ ذرا سی بات پر ایک دوسرے کو قتل کر دیا جائے گا اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ اور آپ کے ظہور سے پہلے لوگ عیاشی کے اندر اپنی زندگی گزاریں گے اور ان کی عمریں کم ہوں گی۔ اور آپ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے دریائے فرات پہاڑ کی جانب سے پھٹ پڑے گا اور اس سے سارا سونا ظاہر ہو جائے گا۔ اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ایک ایسا ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا جس کی پہلی تاریخ کی رات میں چاند گرہن اور اسی دن سورج گرہن لگے گا، اور یہ آسمان پر ظاہر ہونے والی قیامت کی ایسی نشانی ہوگی جو اس سے پہلے کبھی بھی ظاہر نہ ہوئی، یعنی ایسا چاند گرہن اور ایسا سورج گرہن اس سے پہلے کبھی نہ ہوگا۔ اور اس روئے زمین پر بڑے بڑے زلزلے آئیں گے جو اس دنیا کی تباہی کی طرف اشارہ کریں گے۔ اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے قسطنطنیہ شہر کفار کے قبضے میں چلا جائے گا۔ پیارے دوستو، جب یہ تمام تر نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گی اور جب ان تمام تر نشانیوں کا ظہور ہو چکا ہوگا تو یہ وہ وقت ہوگا کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا اس دنیا میں ظہور ہوگا۔ اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور رمضان المبارک کے مہینے میں ہوگا۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہوگا اور پوری دنیا سے مسلمان سمٹ کر مکہ اور مدینہ میں آ چکے ہوں گے۔ اس وقت اسلام صرف مکہ اور مدینہ میں ہوگا، باقی تمام کی تمام روئے زمین کفر سے بھر چکی ہوگی۔ اور اس رمضان المبارک میں جمعے کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے ولی اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے، اور یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہیں پر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور غیب سے یہ آواز آئے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرو اور ان کی پیروی کرو۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں موجود تمام لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر سب سے پہلے خراسان کا ایک لشکر بیعت کرے گا جن کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کے جھنڈے ہوں گے۔ اور اس طرح جب تمام مسلمان حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ استنبول یعنی قسطنطنیہ شہر کو دوبارہ فتح کریں گے، اور قسطنطنیہ شہر دوبارہ سے مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گا۔ اور حضرت امام مہدی علیہ السلام اس دنیا سے ظلم و ستم کو ختم کر دیں گے اور عدل و انصاف کو قائم کریں گے۔ اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا۔ دوستو، یہاں آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ کا سچا دین اسلام پوری روئے زمین پر غالب نہ آ جائے۔ دوستو، جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی خبر پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گی تو اس وقت شام کی طرف سے ایک لشکر ظاہر ہوگا جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے گا، لیکن جب وہ لشکر مکہ کے قریب پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ لشکر زمین کے اندر دسا دیا جائے گا، اور اس کے بعد ایک اور لشکر ظاہر ہوگا، لیکن یہ لشکر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین کے اندر دسا دیا جائے گا۔ دوستو، جب حضرت امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ پوری دنیا کو فتح کرتے کرتے قسطنطنیہ شہر کو بھی فتح کر لیں گے اور مسلمان مال غنیمت آپس میں تقسیم کر رہے ہوں گے، تو اسی دوران ایک شور شرابہ ہوگا کہ دجال آ گیا، دجال آ گیا۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام چند گھوڑ سواروں کو اس خبر کی تصدیق کرنے کے لیے بھیجیں گے، لیکن تصدیق کرنے پر یہ پتہ چلے گا کہ یہ خبر جھوٹی ہے اور یہ شیطان کی آواز تھی۔ لیکن اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جب اللہ تعالیٰ چاہے گا دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ وہ وقت ہوگا جب دجال اس دنیا میں آئے گا، اور دجال کے آنے سے پہلے یہ تمام تر نشانیاں جو ہم نے بیان کی ہیں یہ ظاہر ہوں گی، اور جن کا ظاہر ہونا ابھی باقی ہے۔ جو آج کے دور میں دجال کے ظاہر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ محض اپنے خیالات میں جی رہے ہیں، کیونکہ دجال کے خروج سے پہلے ابھی بہت ساری نشانیوں کا پورا ہونا باقی ہے، اور ابھی پوری روئے زمین پر کفر کا غلبہ ہونا باقی ہے۔ جب تک یہ تمام تر نشانیاں ظاہر نہ ہوں گی تب تک چاہے جتنی مرضی لال بچڑیوں کو ذبح کیوں نہ کر لیا جائے، دجال اس دنیا کے اندر ظاہر نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دجال اس دنیا کے اندر اس وقت ظاہر ہوگا جب لوگ دجال کے بارے میں سب کچھ بھول چکے ہوں گے
اور دجال کے بارے میں کوئی بھی نہ جانتا ہوگا، اور جب دجال کا کوئی ذکر کرنے والا نہ ہوگا اس وقت دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہوگا اور فتنہ فساد برپا کرے گا۔ پیارے دوستو، جب دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہوگا تو اس وقت دنیا میں 40 دن رہے گا، اور 40 دن کے اندر اندر وہ پوری روئے زمین کی سیر کرے گا اور فتنہ و فساد برپا کرے گا۔ اور ادھر حضرت امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ شام کے اندر مقیم ہوں گے کہ جب دجال حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ مسلمانوں اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مدد فرمائے گا اور اپنے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے اس طرح پگھلے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ اس طرح جب دجال وہاں سے بھاگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے اور مقام لوط پر دجال کو پکڑ لیں گے اور نیزے کے ساتھ دجال کو ہلاک کر دیں گے اور واصل جہنم کر دیں گے، اور اس طرح دجال کا فتنہ اس روئے زمین سے ختم ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا دور حکومت 7 سال کا ہوگا اور بعض روایات کے مطابق 9 سال کا ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے، اور ان کے جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں موجود ہوں گے، اور اس کے بعد قیامت کی دوسری بڑی نشانیوں کا ظہور ہوگا، اور ان تمام نشانیوں کے پورا ہونے کے بعد قیامت برپا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرب قیامت کے تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے بچائے۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔